کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، مل جل کر رہ رہے ہیں، وہاں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ معاشرتی اقدار جو ہے یہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، اچھی اقدار بھی بڑھتی رہتی ہیں، آگے چلتی رہتی ہیں، اور اس میں ایسی اقدار بھی، ایسی روایات بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو کہ انسان، جو کہ مسجود ملائک ہے اور جو معبود حقیقی کی تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی یہ قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے یہ میری حسن تخلیق کا شاہکار ہے۔ اب یہ انسان جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بارگاہ میں جھکیں، وہ میری عبادت کریں۔ تو معبود حقیقی کی بندے پر یہ فرض بنتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو بجا لائے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اتباع کرے۔ آج ہم نے اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ شریک گفتگو ہے معروف استاذ، دانشور، شاعر پروفیسر ڈاکٹر محمد امین۔ ماشاءاللہ آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، کالج میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ آپ کے۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں سید مہدی حسن طارق، ماشاءاللہ معروف استاد ہیں، سائنس ٹیچر رہے ہیں، بطور صدر معلم ریٹائر ہوئے ہیں، اور یہ اساتذہ کے پاکستان کے رہنما رہے ہیں۔ سید مہدی حسن طارق، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ موضوع ہے، چونکہ آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی فرد پر ہے، اور فرد کا اور معاشرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر فرد جو ہے وہ بہتر ہے تو معاشرہ بھی بہتر ہوگا، معاشرتی اقدار بھی بہتر ہوں گی، رویے بھی بہتر ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ فرد کا معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیسے اس کی اقدار کو اچھا کر سکتا ہے، ناظرین کو ذرا آگاہ فرمائیں اور آغاز فرمائیں اس کا۔ ناظرین محترم، جناب ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا سوال بڑا قابل غور ہے، اور انہوں نے پہلے ہی یہ فرما دیا میرے بارے میں۔ میں بنیادی طور پر اس بات کا قائل ہوں
کہ ہماری سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری تو ہماری اپنی ذات ہے۔ بے شک۔ معاشرہ جیسا کہ عاشرہ رہنا اور معاشرہ مل جل کر رہنا، تو جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر ہم اپنی ذاتی ذمہ داریاں اور اس کو اپنے نفس کے اوپر نافذ کر لیں اور وہ تمام جو اسلام نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ذکر کیا ہے اس پر کار بند ہو جائیں، تو یہ یقیناً ہر اگر آدمی اپنے دائرہ اختیار میں بھی اگر کام کرنے لگ جائے تو پھر بھی یہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، بجائے اس کے کہ باقاعدہ کوئی تحریک کی صورت کی جائے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے، مجھے اب یہ یاد نہیں، میں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قول کسی کا پڑھا تھا کہ الاخلاق بالاحوال ولا بالعلوم۔ بے شک، یہ ایک بڑا نقطہ نظر ہے کہ ہمارے بلیغ ہے کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ ہمارے علوم کے تابع نہیں ہوتے، وہ حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کا تجزیہ کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے پاس اگر ہر فرد اپنے دائرہ اختیار میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا چلا جائے تو یہی کافی ہے۔ مثلا میں اگر اپنے پورے حقوق ادا کروں، مجھے معلوم ہے میں ایک جگہ رہتا ہوں، میرے رہنے والی جگہ کے ارد گرد میرے اڑوس پڑوس میں میرے پڑوسی رہتے ہیں، اور تھوڑا سا علم رکھنے کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ پڑوسیوں کے ہمسایوں کو کیا حقوق ہے، تو میں اپنے طور پر اگر حقوق ادا کروں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ پھر مجھے معلوم ہے کہ میری فیملی میں، میرے خاندان میں کون سے لوگ یتیم ہیں، کون سی خواتین بیوہ ہیں، میں کس حد تک ان کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، تو اس طریقے سے بھی ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں اگر ہماری نیت ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ انسان کے اندر 2-3 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ اس کی جبلت کا ہے، ہمارے پاس جبلی تقاضے ہیں بہت سارے، اور ان تقاضوں کی تہذیب جو ہے وہ مذہب کا کام ہے، اور صوفی کے ہاں تو ایک مرشد کا تصور اس لیے کہ وہ اسی کی تطہیر کرتا ہے، ان جبلتوں کی تطہیر کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے جو نفس ہے اس کے، میں چاہوں گا کہ یہیں سے ہم تھوڑا سا فرد کا مفہوم جو ہے، فرد کے مفہوم کو ذرا واضح کریں۔ اچھا ہاں، وہ ایک فرد ہے، ایک انسان ہے، ایک جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، اخلاق حسنہ رکھتا ہے، جیسے جبلت کی آپ نے بات کی، کیونکہ آپ کا سبجیکٹ فلسفہ ہے، جی آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ فرد کا جو اس کا اندر کا انسان ہے اس کو تھوڑا سا واضح دیکھیں جی۔ اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک ادارہ موجود تھا، اب بھی ہے، وہ ادارے کو ہم صوفیہ کا ادارہ کہتے ہیں، کہ انسان کے پاس اپنی روشنی ہے۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الاسم ما حاک بصدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے، اور یہ بات صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ 100% صحیح ہے کہ جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے یہاں سے کچھ پتہ چل جاتا ہے، کھٹکتا ہے کہ یہ نہیں کھٹکتا تو یوں سمجھو کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے، بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے دل اتنے مردہ نہیں ہوئے، کھٹکتا ہے یہاں، اور بہت سارے مسائل۔ اب یہ ہے کہ اب آپ نے تو چونکہ سوال وہ چونکہ بڑا طویل اس کا جواب ہے کہ فرد کی تربیت کے مختلف مراحل ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز تو مفقود ہو گئی کہ نا، جسے تربیت کہتے تھے، خاندانی سطح پر بھی سچی بات ہے کہ ہمارے
جو رشتہ دار ہیں وہ بہت سارے معاملات میں مصروف رہتے ہیں، تربیت پر توجہ بہت کم ہے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ مجھے بچپن میں باقاعدہ میری ماں یہ کہا کرتی تھی کہ محلے کا جو بزرگ گزرے بیٹے اسے سلام کیا کرتے، اسے سلام کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ فرد کی تربیت کے ایک تو معاشرتی سطح پر اس کی تربیت ہے، جو سچی بات ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اسلام میں بڑی وضاحت صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دی، یہاں تک کہ سونا کس طرح ہے، چلنا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، میل ملاپ کس طرح کرنے، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ کہیں سے اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام، کوئی تشابہ، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر ہم پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فرد اپنے اندر یہ چیزیں اگر پیدا کر لے ساری کی ساری، تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جو آپ نے کہا ہے نا، وہ خاصا طویل ہے کہ پھر اس کی ایک اپنی ایسی تربیت نفس ہوتی ہے کہ وہ پھر جتنے بھی خبائث ہیں ان سے وہ پاک ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اصلاح کے قابل ہوتا ہے۔ وہ اس کا اصلاح ایک کا انداز بس ایسا ہوتا ہے جو ہمارے صوفیہ کا رہا ہے، ملاقات ہوئی، دیکھا اور ہلکا سا روکا اور وہ اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ فرد کی اگر تربیت ہمارے شرعی اور اسلامی اصولوں پر ہو، پہلی سا، دوسرا پھر اس کے فضائل ہیں جو روحانی بھی ہیں اور اخلاقی بھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، فرد کو ہی ابھی ہم لیتے ہیں، اس کے بعد فرائض کی طرف بھی آتے ہیں، تو میں ذرا سید مہدی حسن طارق صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی فطرت یہ ہے کہ نہ وہ یہودی ہوتا ہے نہ وہ نصارہ ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا ماحول ہی ہے، اس کے والدین ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، لیکن بیسک بنیادی کردار والدین کا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ والد بھی ہیں اور ایک تجربہ کار سینئر استاد ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ایک اچھی فطرت لے کر آتا ہے تو وہ کیسے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کا اس پر کیا اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کو واضح کریں گے کہ استاد اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور خصوصاً مقصد انتظامیہ اور اکمل بیان شاگرد معظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں دعوت دی۔ یہ موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے تقاضے کے تحت ہی اپنے آپ کو مولڈ کرتا ہے، اور اس میں استاد، والدین اور معاشرہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے ماں کی تربیت، ماں کی گود۔ ہمارے معاشرے میں اب آ کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تربیت کا کافی حد تک فقدان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اس سارے معاشرے میں ایک اس بات کو اپنا زندگی کا مطمع نظر بنا لیا کہ صرف اور صرف پیسہ ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے تربیت۔ لا تعداد جس معاشرے میں بھی جائیں، اسلام نے سب سے زیادہ معاشرے میں تربیت پر زور دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جھوٹ جو ہے، اب عام میرے آقا نے فرما دیا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں کا کردار کیا تھا اس میں، کہ حضرت پیران پیری شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے ہیں، سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، والدہ فرما رہی ہیں بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب انہوں نے والدہ کی یہ بات
पल्ले बांध ली। तो जब डाकुओं ने तमाम कुछ लूट लिया और लूटने के बाद पूछा, क्या लड़के तेरे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, मेरी गुजरी में 40 दीनार जमा छिले हुए हैं। अब ये देखें कि माँ के एक लफ्ज़ ने कितना बड़ा इनकलाब पैदा किया कि वो डाकू अपने सरदार के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये बच्चा कह रहा है कि मेरी गुजरी में, मेरी बास्केट में 40 दीनार है। वो कहता है अच्छा। उससे जब 40 दीनार वो गुजरी खोली जाती है तो उसमें वाकई 40 दीनार है। ये है तरबियत। जब यहाँ से तरबियत माँ से शुरू हुई तो उस तरबियत ने जाके क्या किया कि उस तरबियत ने ये असर किया कि डाकू जो थे वो रहबर बन गए। और डाकू ने कहा कि तुम तो अपनी वालदा का इतना कहना मानते हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ भी हो सकता है। और वो शख्स तौबा कर लेता है, मुजरिम से वो शख्स रहबर बन जाता है। हम जो इस वक्त देख रहे हैं ना, ये मौजू इतना ज़बरदस्त मौजू है कि इस पे डॉक्टर साहब हमें खुसूसन असातिज़ा कराम, माशरा और लोगों को और वालिदैन हम देखते हैं, वालिदैन इसमें बड़ा किरदार अदा करते हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि वालिदैन ने तो किरदार अदा कर दिया, बच्चा है अभी, आप माशाल्लाह प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक आप उस्ताद रहे हैं। एक बच्चा जो है 5 साल के बाद जो है उस्ताद के हवाले हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये ज़रा वाज़ेह करें कि उस्ताद का इसमें क्या किरदार होता है, उसकी तरबियत में, उसको सिविलाइज्ड करने में। इसको हम मुख्तसर यहाँ हम एक वक्फ़ा लेते हैं। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं, इस वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ रहें। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक इनएविटेबल। बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुनाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर,
मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता फुलायर डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल इठे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है ये हर किसी के जहन में उभरता है और एक हलचल सी मचाता है कि जब एक ख़तीब जो है मेंबर पर बैठता है और वो कहता है कि पीराने पीर जो हैं जब पैदा हुए तो इतने सिपारों के हाफिज़ थे, फ़लाँ पैदा हुआ, शाहरुख ने आलम अलैहिर्रहमा को देख लें। तो थोड़ा सा आप माशाअल्लाह फ़लसफ़े के उस्ताद हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, मंतकी तौर पर इसकी जो एक बेस है वो थोड़ा सा वाज़ेह करें, हम जैसे कम इल्म जो हैं उससे। जितने भी माहिरीन नफ्सियात हैं, ख़ास तौर पर जिसे हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि माँ के पेट के अंदर जब हमल ठहरता है, माँ की तमाम हरकत
ماں کے خیالات، ماں کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، اور بہت سارے اب اس پر تجربے ہو چکے ہیں کہ اس پر سارا سلسلہ یہ ثابت ایک، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں نہیں ہے، ویسے میں یعنی سائنٹیفکلی بھی، ہاں جی، سائنٹیفکلی بھی یہ ثابت ہو چکا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں ہمارے ہاں لوگ، اور ایسا معاشرہ بھی ہے جو کہ ماں کی تربیت پر جب اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو خاص طور پر توجہ دیتی، اس کی غذا خاص طور پر مقرر کی جاتی ہے، اس کے سامنے خاص طور پر عبادات کی طرف راغب کیا جاتا ہے تاکہ بچہ جو وہ ہے وہ نیک پیدا ہو۔ تو اس لیے یہ جو بات کہی گئی یہ اب غلط نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کے سارے خیالات اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت نفوذ کر جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں گے نا کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر زندہ ہے، وہ نشو و نما پا رہا ہے، سانس نہیں لیتا، باہر آیا تو سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ باہر جب بچہ پیدا ہو کر آتا ہے تو سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر سانس نہیں لیتا، اس کی پرورش بھی ہو رہی ہے، وہ اس کا نشو و نما بھی ہو رہی ہے، اور پیدا ہوتے ہی اس کے اندر جینیٹیکلی بہت ساری عادات ماں کی آ جاتی ہیں۔ یہ تو اب اس میں میرے خیال اب تو یہ نفسیات اور ہے، اب تو یہ جو جینیٹکس ہے موجودہ دور کی وہ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر بعض جگہوں پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی کہ ماں کو خاص طور پر توجہ دی جائے کہ تاکہ جو بچہ اس کے پیٹ میں اس کی صحیح نشو و نما ہو۔ یہ تو بات صحیح ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی۔ میں سید مہدی حسن کی طرف جاتا ہوں کہ یہ تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شکم میں ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، ماں کے اثرات جو ہیں اس پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ماں جو ہے وہ حافظہ ہے، قرآن پڑھتی ہے تو وہ سنتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا، ماں نے بچہ پیدا کر دیا، والدین نے استاذ کے حوالے کر دیا، تو جیسے وہ سکندر کا بڑا مشہور ہے، تو بات یہ ہے کہ اب اس کو فرشتہ بنانے میں، اس کو انسان بنانے میں، اس کو ایک کامل بنانے میں، ایک اچھا شہری بنانے میں استاذ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہم یہاں سے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اپنا بنیاد بناتے ہیں کہ انما بعثت معلما۔ آقا نامدار نے ایسی تربیت فرمائی کہ لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفنا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آقا نے ان کی جب معلم تھے تو آپ نے بتایا کہ بھئی یہ بچیوں کا، عورت کا اس معاشرے میں کیا مقام ہے، اور اس نے ایسا تہلکہ مچایا کہ تمام دنیا میں میرے آقا کا یہ تمام جو احادیث مبارکہ ہیں وہ اس سے تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عرب میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جہاں بچیوں کو گاڑا جاتا تھا، جہاں بات بات پر لوگوں کو گالیاں دی جاتی تھیں، جہاں لوگوں کو وہ شعر ایسے کہتے تھے جو بڑی بدتمیزی کے تھے۔ تو استاد پر ایک استاد جو ہوتا ہے نا، وہ دراصل اس کو جو بچہ والدین حوالے کرتے ہیں، یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کو کس طریقے سے تراش خراش کے ایک بہترین قسم کا ہیرا تو ہوتا ہے، لیکن جب اس کو تراشا خراشا جاتا ہے تو وہ انمول بن جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ پوری نہیں ہو رہی کہ اساتذہ کو چاہیے کہ جب والدین
वालदैन किसी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन उस्ताद को वो उस्ताद की हर बात पर यकीन करते हैं। हमें चाहिए कि जब हम उस्ताद कहलाते हैं तो हम उसका हक अदा करें। जब बच्चा हमारे सुपुर्द कर दिया जाता है तो ईमानदारी उसने कैसे लेनी है, उस्ताद को देखना है। उसने बोलना जब है, अगर उस्ताद झूठ नहीं बोलेगा तो बच्चा भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर उस्ताद वादाखोरी नहीं करेगा तो बच्चा भी वादाखोरी नहीं करेगा। अगर उस्ताद उसको बच्चे को अखलाक से बोलेगा, अखलाक तमीज़ सिखाएगा, अच्छी तरीके से सिखाएगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, बेहतरीन अंदाज में सिखाएगा, तो वो बच्चा जो है ना माशरे का बेहतरीन रुकन बनेगा। और अच्छे उस्ताद जो हैं माशरे के लिए वो हमेशा वही माशरा तरक्की करता है जिसमें उस्ताद अच्छे होते हैं और जिनके अखलाक अच्छे होते हैं, जिनकी तरबियत अच्छी होती है। हमारे माशरे में ये भी कमी जा रही है कि बाज़ औक़ात क्लासेस में ऐसी बातें बच्चों के सामने की जाती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए और हमारे इस्लाम ने उनसे मना फरमाया है। लिहाजा मैं डॉक्टर साहब यही कहूँगा कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी तो एक ख़ास हद तक है, लेकिन वो काफ़ी अपने बच्चे को जब उस्ताद के हवाले कर देते हैं तो उस्ताद का ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसी अच्छी साइंस के लिहाज से, अदब के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से, फ़लसफ़े के लिहाज से, IQ के लिहाज से जो चीज़ उस बच्चे के अंदर पैदा करनी है वो उस्ताद का फ़र्ज़ है और वो अच्छी अच्छी बातें पैदा करे और इसका फीडबैक मिलता है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि उस्ताद को इसका फीडबैक नहीं मिलता। जहाँ जहाँ उस्ताद जा रहा है उसके साथ उसकी शोहरत भी जा रही है। अगर अच्छा उस्ताद है, उसने बच्चों की तरबियत अच्छी की है, उनको अखलाक अच्छी बताएं, उनको अच्छे अंदाज में बताएं, उनसे नरमी से बात की है, ईमानदारी से बात की है, उन्हें तो वो क्या होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बच्चे उस उस्ताद के पैरोकार बन जाते हैं। और आज भी मैं ये देख रहा हूँ, ख़ुसूसन हमारे साथ ऐसा होता है कि बच्चे हमें दूर से देखते हैं और रुक जाते हैं और वो सलाम करते हैं, हमारी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करते हैं। हालांकि अब हमारे शागिर्द भी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हम उन्हें देख रहे हैं कि हमारी जब उन बातों का जिक्र करते हैं जो हमने उन्हें सिखाई और उनके लोगों ने उनकी तारीफ़ें की। यानी अच्छी बात जो है उनके जहन पर नक्श हो जाती है और वो उसको नहीं भूलते। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बोइस्तु मुअल्लिमा, इन्नमा बोइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। एक उस्ताद के लिए इससे बड़ा एजाज़ नहीं है। यानी आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरमा दिया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ और आप चूँकि एक आपने मगरिब का मुआशरा भी देखा, आपने मशरिक़ का मुआशरा भी देखा, आप मुझे बताएं, आपने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, आपने कॉलेज में भी पढ़ाया, मुझे ये बताएं कि हमारी दर्सगाहें हैं और हमारी दर्सगाहों के उस्ताद जो हैं, क्या वो ये सारी की सारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उस्ताद को इतना एजाज़ बख्शा, क्या वो इसको पूरा कर रहे हैं? क्या वो निभा रहे हैं? क्या वो इसको ओढ़ना बिछोना बना रहे हैं? इस एजाज़ का हक पूरा अदा कर रहे हैं? ये इस सवाल का जवाब तो नफ़ी में है। ये अफसोसनाक बात है कि इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं हो सकता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर फ़ख्र किया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। इससे बड़ा एजाज़, और फिर जो इस सुन्नत पर अमल कर रहा है उसको भी ये फ़ख्र हासिल है और उसको ये एहतराम मिलता है। हाँ जी। अब इसमें बात, इन सारी बातों के बावजूद ये सच्ची बात है, जो भी है हमारे यहाँ माशरती अलमिया कह लें, जो मर्जी कह लें, हालात व वाक़यात के तकाज़े कह लें कि उस्ताद अपनी ये ज़िम्मेदारी कतई नहीं निभा रहा। कुछ अर्सा पहले था ऐसा कि, और ये एक बात अर्ज़ कर दूँ कि ये तरबियत अखलाकी और दूसरी ये मैक्सिमम 8 से 10 साल तक होती है।
اس کے بعد یہ تربیت کا عمل ختم ہو جاتا ہے. انسان کی گروتھ بھی جو ہے وہ 16 17 18 تک مکمل ہو جاتی جسمانی، خواتین کی پہلے ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پیریڈ ہے بڑا اہم، اور یہی ہمارا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اس پر توجہ بہت کم دی جاتی ہے. دیکھیں چیزوں کو پڑھا دینا، اس کی سرٹیفیکیشن کر دینا، اور مقصد وہی ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہمارے ہاں بہت بڑے معاشرتی مرض ہے کہ جو مقصد نہیں ہے ہم نے اسے مقصد بنا لیا. ہاں یہ اور جو کلاس میں بات نہیں کرنی وہ کرنی ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک معاشرتی یہ ایک المیہ ہے، ایک یہ بھی خرابی ہے کہ، اور پھر اس میں اور بہت سارے سلسلے پیدا ہو گئے، ایسے تضادات پیدا کر دیے گئے فکری طور پر بھی ایسے کہ ہمارا استاد جو ہے وہ اب کہتا ہے جی ٹھیک ہے پیسے کمانے ہیں تو آپ کو پیسے کمانے کے قابل بنایا جائے. اخلاقی تربیت جو ہے یہ پرائمری اسکول کے اور ہائی اسکول کے اساتذہ کا کام ہے. بہرحال میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک لحاظ سے مجھے اساتذہ یا ہمارا دور ایسا تھا کہ ایسے اساتذہ میسر آئے جنہوں نے ہماری تربیت کی، اور باقاعدہ ظہر کی نماز باقاعدہ ہوتی تھی. ہیڈ ماسٹر صاحب خود پڑھاتے تھے، ہوتی تھی، ہیڈ ماسٹر صاحب خود پڑھاتے تھے. اب جب ہیڈ ماسٹر اس وقت تو ہمارے لیے اب زمانہ بڑا بدل گیا، تیز ہو گیا ہے، ہم تو ہیڈ ماسٹر کو بہت بڑا استاد سمجھتے تھے، اور جب ہیڈ ماسٹر کھڑا ہو کر پڑھا رہا ہے کس بچے کی طالب علم کی مجال ہے وہ سارے اس طریقے سے. اور پھر دیکھیں جی کافی عرصہ سوائے چھٹیوں کے آپ اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کی عادت کا حصہ بن گیا نماز پڑھنا، اور بہت ساری باتیں ہوتی تھیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ہمارا المیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا استاد جو ہے اس معاشرے کو سنوارنے میں اپنا پورا کردار ادا نہیں کر رہا. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. بات یہ ہے کہ جب کبھی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنے پرائمری کے اور مڈل کے استاد جو ہیں وہ بہت یاد آتے ہیں. میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں. جب کبھی مذاکرہ ہوتا ہے میں ان کا نام ضرور لیتا ہوں. کیوں؟ ہمارے استاد علی محمد ہمیں 8ویں جماعت میں ریاضی پڑھاتے تھے. اب حیرت کی بات ہے، وہ گڑا موڑ کے ساتھ ہے چک نمبر 188، وہاں سے آتے تھے سائیکل پر، ساگ سالن ٹفن میں روٹی لے کر آتے تھے. یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ پانی کی بوتل جو ہے ٹانگ کے نیچے کیوں رکھتے ہیں، تو وہ پتہ چلا بعد میں، اب پتہ چلتا ہے کہ یہ شٹیکے کا درد تھا. درد کے باوجود وہ چارپائی جو ہے وہ رات کو وہاں ٹھہرتے، ایگزام کے دنوں میں چارپائی پہ لیٹ کر ہمیں وہ پڑھاتے تھے، روٹی گھر سے لے آتے تھے. اور استاد فضل کریم جو ہیں وہ بھی مجھے بہت یاد آتے ہیں. اب یہ وہ استاد ہیں جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں. جب کبھی میں جاتا ہوں تو میں ان کو سلام ضرور کرتا ہوں. آج جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ ڈھیر سارا عرصہ رہے ہیں اور ہیڈ ماسٹر رہے ہیں، یہ کوئی استاد آج بغیر ٹیوشن کے پڑھاتا ہے؟ کوئی معاوضے کے بغیر پڑھاتا ہے؟ وہ ہمارے ماڑی مترو ہے، ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ماڑی مترو، ہمارے شوکت صاحب ٹیچر جو تھے، پی ٹی ماسٹر تھے، ان کے وہ والد تھے، ان کے پرائمری سکول کے تمام بچے وظیفہ لیتے تھے اور وہ ہمارے پورے علاقے میں مشہور تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے جو ایک اعزاز اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ہمیں عطا کیا، تو کیا اس کو ہم پورا کر پا رہے ہیں؟ وقفے کے بعد میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا. ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے اور آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। ویلکم بیک ناظرین، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد اور اس کے عناصر ترکیبی جو ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچویں حج۔ اب یہ ہم پرائمری میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے، ہمیں وہ مسجد کا جو مکتب کا ایک تصور تھا، اور دیہاتوں میں خاص طور پر یہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ سارے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ سارے کلمے جو ہیں وہ ہمیں زبانی یاد کراتے تھے۔ اب یہ معاشرہ، ہمارا اسلامی معاشرہ، جس کی اقدار جو ہیں بہت خوبصورت ہیں، جیسے ابھی پیران پیر کا ذکر ہوا کہ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا سچ بولنا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا، تو بیٹے نے سچ بولا۔ آج جو ہے اگر باہر کوئی دروازے پر ناک کرتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں، ان کو کہنا کہ میرے باپ گھر نہیں ہے، ان کو کہنا میرا بھائی گھر نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، میں شاہ صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ شاہ صاحب، آپ کو وقفے سے پہلے میں گزارش کر رہا تھا، میں چاہوں گا کہ ایک آج کا استاد جو ہے، استاد کا مقام وہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ مہد سے لے کر لحد تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں بھی علم تقسیم کیا، علم سیکھنے کی طرف بلایا۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کا استاد جو ہے، کیا اس کو پورا کر پا رہا ہے؟ اگر نہیں کر پا رہا تو معاشرے کی اصلاح کے لیے، جو کہ ہماری اساتذہ پر، والدین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس کو کیسے ہم نبھائیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہمارا معاشرہ اس پر بالکل سچ بولتا ہے کہ آج کا استاد ویسا نہیں رہا۔ دیکھیں، کوئی قرون اولیٰ کی بات نہیں ہے، 20-25 سال 30 سال کی بات ہوگی۔ اساتذہ کرام، میں نے یہاں تک دیکھا کہ بچوں کو گھر سے لیتے تھے اور اسکول لے جاتے تھے، اور باقاعدہ وہاں پر جا کر قلم بنانا، سلیٹی کا استعمال، تختی کو دھونا کس طرح ہے، پہاڑے کیسے کہلوانے ہیں، کس انداز میں، اتنا اچھا کردار تھا اس کا کہ اس کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور مشاعرہ انتہائی قلیل تھا، لیکن عزت و توقیر آج بھی، اگر کبھی کسی یہاں تک حالت ہے کہ کوئی شخص قبرستان چلا جائے اور اس کے استاد کے پرانے استاد کی قبر نظر آ جائے تو فوراً اس کی ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مولا کریم ان کی مغفرت فرمانا۔ آج کا استاد یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ مادیت پرست ہو گیا ہے، اور اس مادیت پرستی نے اس کو نقصان پہنچایا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جہاں جو استاد پڑھا رہا ہے، جو تربیت کر رہا ہے، جو بچوں کو بتا رہا ہے، ایک اب بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے استاد اچھے استاد ختم ہو گئے، نہیں، معاشرے میں یہ معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس میں اچھے استاد نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ استادوں کی تعداد جو تھی، اچھے استادوں کی تعداد وہ بے حد کم ہو گئی ہے۔ اچھے استاد کیا ہیں؟ اچھے استاد بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے، جیسے کہ ارسطو نے یہ کہا مجھ سے کہ میرے 3 استاد ہیں، ایک میرا والد جو مجھے آسمانوں سے زمین پر لے آیا، ایک میرا استاد جو مجھے زمین سے اٹھا کر
आसमान पर ले गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस्ताद जो है, मैं आपको बताता हूँ कि 38-40 साल नौकरी की है, तो उसके बाद आखिरी दिन तक भी, जिस दिन रिटायरमेंट मेरी होनी थी, तो 27 तारीख को रिजल्ट आया मैट्रिक का, और वो मैं क्लास पढ़ा रहा था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बच्चों ने आकर मुझे कहा कि सर जी आपका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया। तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, इस वजह से कि उस्ताद पर अल्लाह और उसके रसूल की ख़ास बताई हुई बातें जो जिम्मेदारी डाली गई है वो। इसका मतलब ये है कि आज के मुआशरे के उस्ताद को अपनी जो एक तौकीर है, अपना मकाम जो है, उसको पहचानना चाहिए और उसको ओढ़ना भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए फरमान को ओढ़ना बिछोना बनाना चाहिए। माशरे की जब तक हम अच्छी खुसूसियात इख्तियार नहीं करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल ने भी डाली हैं, तो इंशाअल्लाह जब हम पूरी करेंगे तो ये माशरा इस्लामी माशरा भी बनेगा और तरक्की भी करेगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये अभी खुसूसियात की बात की, तो इस्लामी मुआशरे की बहुत बड़ी खूबी है कि वो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता है, अल्लाह के तमाम पैगंबरों को मानता है, अखलाक अच्छे को मानता है, अच्छे अखलाक को अपनाता है, बुरे अखलाक से दूर रहता है। और इस इस्लामी मुआशरे की खसूसियात में एक मकतब और मस्जिद का जो तस्वुर है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। डॉक्टर साहब, ये जो गैर मुमालिक हैं, गैर मुमालिक ने हमारी खसूसियात को, हमारे इस्लाम के दिए हुए निसाब को अपनाया, वहाँ जो एक मेयार है उस्ताद का, जो टैलेंटेड है, जो ज़हीन व फ़तीन है, वो टीचर बनता है, वो उस्ताद बनता है। यहाँ तो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि शेड्यूल कास्ट की सीटें उस्ताद के लिए रखी जाती हैं और थर्ड डिवीज़न जो है उसको शेड्यूल कास्ट में जो है टीचर बना दिया जाता है। तो क्या ये मुआशरा जो है, जिस मुआशरे में उस्ताद की ये तौकीर हो, और आपने भी देखा कि जो एक लेक्चरर है, डॉक्टर जो हैं अच्छे टैलेंटेड जो हैं, अबकरी हैसियत के हामिल जो हैं, अब वो तो CSS करके उधर चले जाते हैं, जबकि दूसरे मुआशरे में जनरल चार्लिस से फ़तह करके आ रहा था, तो देखा तो एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है और कतार बनी हुई है। उसने उतर कर पूछा कि ये क्या मसला है। उन्होंने कहा कि जी फ़लाँ उस्ताद जो है आज रिटायर हुआ है और ये उनकी ज़ियारत के लिए ये इतनी लंबी कतार है, और वो कहता है कि काश मैं भी उस्ताद होता। तो क्या हमारे मुआशरे का एक उस्ताद जो है वो कहता है कि काश मैं भी उस्ताद होता? आज़ाद साहब, मैं पहले जो खरी बात खरी नहीं, मैं पहली जो बात कर रहा था कि ना कि फ़र्द पर जो आपने सवाल किया था, देखे मुआशरे में रहते हुए हर फ़र्द का एक ख़ास पेशा है, एक हुनर है, और वो हुनर हम अगर ये समझें कि हर शख्स डॉक्टर नहीं बन सकता, इसमें 3 पहलू होते हैं। हमारे अंदर सलाहियत पोशीदा होती है, फिर दूसरे हम उसे एक्वायर करते हैं, तीसरा उस पर हम अमल करते हैं। ये 3 मराइल से हर शख्स की गुजर। अगर हम ये समझें कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है जो कि हमारी फ़र्द की है कि मैं डॉक्टर बन सकूं, तो मुझे डॉक्टर बनते हुए जब मैं पेशा पर अमल कर रहा हूं बैसियत एक डॉक्टर के, तो मुझे रज़ाए इलाही का दिल में ख्याल रखना चाहिए। और यही है फ़र्द के लिए कि अगर मेरे दिल में रज़ाए इलाही का ख्याल होगा तो कोई ऐसा मरीज़ मेरे पास आ सकता है जो को बहुत ही करीब हो, तो और उसकी मैं फ़ीस छोड़ दूँ। उस्ताद का काम पढ़ाना है, और ये उस्ताद ने जब पैसा लेना शुरू कर दिया तो उसकी तासीर ख़त्म हो गई, उसकी ज़ुबान से तासीर ख़त्म हो गई, वो कैसे इस्लाह करेगा? तो ये एक बात है कि ये अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, ये उसकी अता है, ये सलाहियत दी है, और इस सलाहियत पर मैं अमल कर रहा हूँ, तो रज़ाए इलाही को पेशे खिदमत रखना चाहिए। एक दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी बातें कुछ दानिस्ता कुछ नादानिस्ता होती चली जा रही हैं।
ہمارے ہاں استاد کو معاشرے کے اندر یہ سچی بات ہے اب بھی وہ عزت حاصل نہیں ہے جو پہلے کبھی اسی معاشرے میں حاصل تھی. اب ہمارا معیار دولت ہو گیا ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہی باعث عزت ہے. ایک یعنی عزت کے معیار تبدیل کر دیے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے استاد نے بھی وہ کام شروع کر دیے جو کہ پہلے کسی استاد اسی معاشرے کے اندر آج سے 50 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو کوئی اسماعیل. دوسرا یہ ہے کہ ایسی ایک چیز جسے ہم اسٹیٹس سمبل کہتے ہیں وہ بنا دیا گیا کہ بڑی حیرانی کی بات ہے. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے اساتذہ یونیورسٹی کی بس پہ ہمارے پاس ساتھ آتے تھے. یہ اب گاڑی، یہ بڑا مکان، یہ ساری چیزیں اس کو ایک معیار بنا دیا گیا. دوڑ جس کی طرف کے استاد بھی دوڑ کی طرف نکل گیا اور وہ اپنا اصل مقام اور اپنا اصل کام جو فرائض تھا وہ اس کے باوجود اس کے باوجود ڈاکٹر امین کا ایک نام ہے، اس کے باوجود ڈاکٹر شمیم ترمذی کا ایک نام ہے، اس کے باوجود استاد جو ہے جو ایک بہتر استاد ہے، ایمانداری سے پڑھاتا ہے اور جو اس کی ایک بنیادی جو اس پر واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ اس نے علم حاصل کرنا ہے. جو علم خود پہلے پڑھتا ہے اور پھر آگے ڈیلیور کرتا ہے اس کا نام نہیں مرتا، وہ امر ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہ استاد آپ جیسے جو ہیں یہ امر ہیں اور یہ تا قیامت امر. یہ میں تعریف نہیں کر رہا، میں ایک خلق خدا کی بات کر رہا ہوں اور یہ نام زندہ رہے گا. میں چاہوں گا کہ آج اس موضوع کے حوالے سے، چونکہ یہ صرف یہ ذمہ داری استاذ کی نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر وہ فرد سے ملتا ہے، معاشرہ جنم لیتا ہے، معاشرہ وجود میں آتا ہے اور معاشرے کا استحکام جو ہے یہ فرد پر منحصر ہے. اس کا انحصار جو ہے یہ فرد پر ہے اور سیاستدان بھی معاشرے کا فرد ہے، ایک وکیل بھی معاشرے کا فرد ہے، ایک انجینئر بھی معاشرے کا فرد ہے، ایک ڈاکٹر بھی معاشرے کا فرد ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں یہ تو جناب اربوں روپے نکلوا کر بینکوں سے اور قرضے معاف کرا لیتے ہیں، اور ہمارے اسلام میں، ہمارے اسلامی سلطنت میں تو عمر بن عبدالعزیز جیسے جو ہیں وہ چراغ نہیں جلاتے، اور ہمیں جو ملا وہ تو بڑی عظیم ہستیاں تھیں. کبھی ہم تصور تو کریں کہ وہ استاد تھے کیسے. تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پر آپ تھوڑا سا ایک میسج بھی کنوے کریں ناظرین کے لیے، اور آپ یہ تھوڑا سا اس کو مفہوم کو واضح بھی کریں. استاد کو اپنے فرائض سے کمیٹڈ ہونا چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ افراد جو اس کے لیے طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں. ماشاء اللہ. کیا ہے وہ جو فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سکارہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد پر واجب ہوتا ہے، اور ساری کی ساری مخلوق جو ہے یہ تو اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے، اور اس کو اپنے فرائض بھی، حقوق جہاں مانگتا ہے، حقوق پہچانتا ہے تو اس کو فرائض بھی ادا کرنے چاہیے. جی بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ صرف استاد ہی کو اس معاشرے کی تنزلی کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ تمام افراد جیسے کہ سیاستدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، تمام مل کر معاشرہ بناتے ہیں. استاد یہ یقیناً بات ہے کہ استاد اس میں ایک کلیدی حیثیت اختیار کرتا ہے، اس کی کلیدی حیثیت ہے. اگر استاد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی بڑی کوٹھیاں ملنی چاہیے، مجھے بڑے محلات ملنے چاہیے، تو یہ غلط فہمی دور کر دیں. استاد کے فرائض میں شامل ہے
کہ استاد جس وقت بنا دیا گیا تو میرا خیال ہے کہ ٹیچر سے زیادہ معاشرے میں مقام ہی کسی کا نہیں ہے، دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں۔ اور میں تو خصوصاً یہ کہتا ہوں اپنے لحاظ سے بھی کہ استاد ہونا اس گھرانے کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس کنبے کے لیے، اولاد کے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ بشرط ہے کہ وہ استاد ہو۔ استاد اگر وہ اچھا استاد ہے تو معاشرہ اس کو اتنا بلندیوں پر لے جاتا ہے کہ یقین کریں کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ استاد جو ہے نا، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اچھے استادوں کی تمام عزت کرتے ہیں، تو ہمارے جب معاشرے میں اچھی باتیں پیدا ہوں گی، جب ہمارے معاشرہ سدھر جائے گا تو اس کو بھی لوگ یہی کہیں گے کہ فلاں استاد نے ہمیں اس موقع پر یہ بات بتائی تھی، ہماری یہ اصلاح کی تھی، ہمیں یہ بتایا تھا۔ اور آپ یہ یقین جانیے کہ یہ معاشرہ اس وقت ترقی کرے گا جب اس کے اچھے استاد ہوں گے، اور وہ اچھے استاد جو ہے نا اپنے جو اچھی باتیں وہ معاشرے میں پھیلائیں گے۔ ماشاء اللہ شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے، آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اسے ہم اسلامی معاشرے کا نام دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں اخوت، مساوات، اخلاق اچھے اپنانا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے درد بانٹنا اور ان کی ہر گام جو ہے مدد کرنا، یہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد میں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ صوفیاء کا اس میں بہت کردار رہا ہے۔ اور یہ جو ابو ہاشم کا نام آتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلی خانقاہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کی بنیاد جو ہے یہ پہلے صوفی ابو ہاشم 150 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، انہوں نے جو بنیاد رکھی اس کا پس منظر بڑا خوبصورت ہے کہ وہاں کا حاکم جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ دو شخص جو ہیں وہ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، وہ شکار پر نکلا ہوا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں، ایک ادھر سے آ رہا ہے دوسرا ادھر سے آ رہا ہے، بڑے اتفاق سے ملتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، نیچے اپنا کپڑا بچھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ اوپر سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کا ملنا جلنا دیکھا، آپ بڑے اتفاق سے ملے ہیں، محبت سے ملے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، یہ زمین جو ہے ہمارا گھر ہے، آسمان ہماری چھت ہے۔ انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو بھی نہیں جانتا، اس نے کہا میں بھی ان کو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ محبت اور یہ اخلاص کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم جس معاشرے کے فرد ہیں اس معاشرے نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ باہم ملو، محبت سے ملو، مل کر کھاؤ، اٹھنا بیٹھنا تمہارا وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ وہ حاکم اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر تمہیں ٹھکانہ میسر کر دوں، بنوا دوں، تو انہوں نے کہا کہ جی بنا دیں۔ تو جو پہلا ایک اسلامی معاشرہ تو اس سے پہلے چلا آ رہا ہے، اور ریاست مدینہ نے اس کی بنیاد رکھ دی، جس میں سیاستدانوں کے فرائض بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سیاستدان بھی ہمیں فرائض بھی سمجھائے، ہمیں حقوق بھی سمجھائے، بلکہ اس میں ایک بڑا خوبصورت یہ ایک انگریز جو ہے وہ دیکھ کر پکار اٹھا تھا، اور اس نے کہا تھا دا موزز واز اے ملیٹنٹ پروفٹ، کرائسٹ واز اے بیبی پروفٹ وائل محمد واز اے سٹیٹسمین پروفٹ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاستدانوں کے حقوق اور فرائض کا تعین بھی کر دیا۔ جو انصاف بانٹنے والے ہیں، سب سے اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے جس پر یہ عمارت قائم ہے وہ اس کا انصاف ہے،
وہ اس کا قانون ہے، وہ اس کی عدالت ہے۔ جس معاشرے کی عدالتیں انصاف بانٹ رہی ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں مرا کرتا معاشرہ۔ اس معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے مقام پر اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ یہ جو سیاستدان ہیں یہ ایمانداری کا مظاہرہ کریں، صرف اور صرف دولت کے پیچھے نہ بھاگیں، اور جو انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں اور جو استاذ ہیں، یہ سب کے سب اپنے مقام کو پہچانیں اور بچوں کو وہ تربیت دیں جو آنے والے وقتوں میں ایک اچھے شہری بن سکیں، اس اسلامی معاشرے کے اچھے فرد بن سکیں۔ اور شعوبم و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت نے یہ تمہارے قبائل بنائے، یہ تمہاری شاخیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ادروائز تو جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ وہی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اور یہ جو الطہور و شطر الایمان، یہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس معاشرے کو ہم نے کیسے سنوارنا ہے، اس کو پاکیزہ کیسے رکھنا ہے، اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے، تو یہ ہر فرد کو ہمیں اپنی حدود، اپنے فرائض کو پہچاننا ہوگا اور بچوں کو ہمیں وہ تربیت دینی ہوگی۔ اقبال نے جب اسلامی معاشرے کو دیکھا تو وہ جوانوں کو تو بڑی، جوانوں کو میری آہ سحر دے، اس نے تو برملا کہا، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ جو آنے والی نسل جو ہے، اس نسل نو کو اگر ہم اپنے کردار سے وہ راہ دکھائیں، جو راہ جو ہے وہ عدالت کی طرف جاتی ہے، انصاف کی طرف جاتی ہے، اخوت کی طرف جاتی ہے، محبت کی طرف جاتی ہے، تو یہ نسل نو جو ہے اسلامی معاشرے کا بہتر فرد بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کو سولائزڈ کرنے میں، اس کی اصلاح کرنے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے تئیں ہر فرد جو ہے وہ اپنی اس کو ذمہ داری کو محسوس کرے اور اس کو ادا کرے تاکہ ہم اپنی منزل مقصود کو پا سکے۔ ناظرین، آج ہم نے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر